بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ وچار۔ دائی حلیمہ کے لڑکے اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کر صبح ہی صبح نکل جاتے اور سارا دن پہاڑوں اور میدانوں میں ان کو چراتے رہتے تھے اور شام کو گھر واپس آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کچھ اور بڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صرف بکریوں ہی کی نگرانی نہیں کرتے تھے بلکہ قدرت کی ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھتے تھے اور اس کے بارے میں کبھی اپنے بھائیوں اور کبھی دائی حلیمہ سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ وہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مندی کی یہ باتیں سن کر دائی حلیمہ بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سب لڑکے بکریاں چرا رہے تھے۔ دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا اتار کر آپ کا سینہ چاک کیا۔ لڑکوں نے جو یہ دیکھا تو وہ بھاگے اور جا کر دائی حلیمہ سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ حلیمہ سن کر گھبرا اٹھی۔ وہ بوکھلا کر بھاگی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں ہی آتے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے لپک کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلیجے سے لگا لیا اور بولی، میرے لال، وہ کون تھا جو تمہیں مار ڈالنا چاہتا تھا؟ کچھ لوگ تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ کہا، بیٹے۔ حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ ٹٹولتے ہوئے حیرت کے ساتھ پوچھا، امی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیے ہوئے گھر آ گئی۔ حارث سے ساری گھٹنا بیان کر کے کہنے لگی، ایسا نہ ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کر سکیں اور اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ محمد کی وجہ سے ہم کو جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر دل تو نہیں چاہتا کہ ان کو واپس کیا جائے۔ حارث کچھ سوچتے ہوئے کہتے رہے، لیکن تمہارا ڈر بھی صحیح ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے اور پھر ہم منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہیں، اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ مناسب یہی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ ان کی ماں نے اسے بلایا بھی ہے۔ حلیمہ نے بات پوری کر دی۔